الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین. بعد از حمد و ثنا، معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ دفن کے متعلق چند مسائل اور معاملات ذکر کیے تھے. تو بات ختم ہوئی تھی کہ دفن کے بعد اونٹ کو ذبح کرنے، اس کی کھال اتارنے اور گوشت بنا کے تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگے، اولاد کا قبر پہ کھڑا رہنا والدین کے لیے آسانی کا سبب ہے. تو قبر کے دفنانے کے جو معاملات ہیں ان میں چند چیزیں جو گزشتہ جمعہ رہ گئی تھی وہ آپ کے گوش گزار کر رہے ہوں. مستحب یہ کہ جس شہر میں بندے کا انتقال ہو یا کس گاؤں میں انتقال ہو، وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے. یعنی اجر و ثواب اس میں زیادہ ہے کہ ایک شخص کا اگر کسی دوسرے گاؤں میں جا کے انتقال ہوتا ہے تو وہاں جو قریبی قبرستان ہے وہاں اسے دفن کر دیں. 1-2 میل دور لے جانے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مستحب ہے. اگر کوئی دفن کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں. یہ جو ایک عوام الناس میں روش مشہور ہے کہ ہمارا مصلی وہاں پہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں کوئی دفن ہو جائے وہ قریبی قبرستان میں اسے دفن کیا جائے. انبیاء کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں وہ ان کا وصال ہو اسی جگہ پر ان کا مزار بنایا جائے، اسی جگہ پہ ان کی قبر انور بنائی جائے، کیونکہ
نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اماں عائشہ کا حجرہ بھی اعلیٰ ہے، اماں عائشہ کا حجرہ بھی اعلیٰ ہے، جس حجرہ انور میں میرے آقا کا وصال با کمال ہوا تھا۔ تو جواب تو اللہ رب العزت خود ہی دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی زوجہ کا گھر ہی سب گھروں سے اعلیٰ ہے، ورنہ جو کعبہ شریف ہے اس کے ارد گرد بھی انبیاء کرام علیہ السلام نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اور علامہ ابن جریر نے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے نا، الذی بارکنا حولہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، فرمایا اس سے مراد بھی قبور انبیاء ہیں، نبیوں کے وہاں مقامات ہیں، قبریں ہیں، لیکن پوری کائنات میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے لیے جو جگہ چنی وہ اماں عائشہ کا گھر مبارک تھا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے عائشہ تیرا گھر بھی اعلیٰ ہے اور تیرا بستر بھی اعلیٰ ہے، کہ میں جب اس بستر پہ ہوتا ہوں تو اللہ کا جبریل آتا ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جہاں وہ فوت ہو قریبی قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ زمین کے سپرد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ امانت ہے، ہمارے نزدیک اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں ایک میت کو اب بطور امانت رکھ رہے ہیں اور پھر اسے وہاں سے نکال کے کہیں اور لے جائیں۔ اب حضرات یہ کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی قبر کشائی ہوئی، ان کو نکالا گیا، فلاں کو نکالا گیا، فلاں کو نکالا گیا۔ یہ وہ مسئلے ہیں جن پر تحقیق ہو چکی ہے اور ہمیں اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الجھاؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح دفن بطور امانت نہیں ہو سکتا، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ کسی دوسرے کی زمین میں بلا اجازت دفن کر دینا، مالک کی اجازت کے بغیر، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی کی فصل میں نماز جنازہ بھی نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ فصل خراب ہوتی، نقصان ہوتا ہے۔ تو جب تک اجازت دے مالک کہ یہاں آپ نماز جنازہ ادا کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اور ویسے بندے کو تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے کہ ایک آدمی کی قیمتی فصل کھڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار یہاں پہ ہم جنازہ کروا لیں، اب وہ بولے تب بھی مارا، نہ بولے تب بھی مارا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اپنی سینس سے، اپنی عقل سے کام لیں کہ ایک آدمی کا چارہ کھڑا ہے، اسے ضرورت اس کی، آپ کہیں جناب ایسی یہ تھے نماز جنازہ پڑھا لیجیے، انہوں کبھی بھی نہ پڑھا ہوتے تسی سارے علاقے تھی تشہیر کر دینی ہو، بدگمانی پیدا ہوئے گی، لوگ خلاف ہوں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، بلا اجازت کسی کی زمین میں میت کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے قبرستان ہیں جو وقف، جن کی زمین نہیں ہے۔ اگر کسی قبرستان کی زمین وقف نہیں ہے، نہری ہے، جنگلات کی ہے، کسی اور محکمے کی ہے، اور زبردستی لوگوں نے وہاں پہ جناب قبرستان بنا لیا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک ہے نا اس زمین کا، اس کو اختیار ہے کہ وہ اولیاء میت سے کہے کہ اپنا مردہ نکال لو۔ سمجھیں جی بات؟ اولیاء میت سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے بغیر پوچھے ہماری زمین کو قبرستان بنایا ہے، تو اپنا یہ جو آپ نے دفن کیا، چاہے وہ کوئی بزرگ ہی ہو، تو اس کو نکالو۔ تو یہ بھی بعض لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے زمین پہ قبضہ کرنے کا، یا تو وہاں پہ مسجد بنا دیتے ہیں، یا وہاں پہ
کوئی نشان لگا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات سنائی بھی تھی، وہ اکاڑا جائے نا تو رستے میں ایک ویرانہ سا آتا ہے، یہ پیٹرولنگ پوسٹ سے پیچھے بائیں جانب۔ تو سن 90 میں جب چھٹی جماعت میں داخلہ لیا نا ادھر اکاڑا میں، چھٹی 7ویں 8ویں میں وہ مزار وہاں پہ نہیں تھا۔ اچانک کچھ ملنگ آ گئے، انہوں نے اللہ بول دیا، نکال لیا، جھنڈے لگا دیے 4-5 روڈ سے ہٹ کے، نہ کو جا کے تگی باہر گلہ رکھ دیا۔ تو ہم تو اللہ کے ولیوں کے ماننے والے، لیکن ان ولیوں کو مانتے ہیں جو ولی ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں آپ کسی مزار پہ جائیں، آپ اس صاحب مزار کی حالات سے واقف نہیں ہیں تو ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے دعا کرے، اللہ اگر یہ تیرا مقرب بندہ ہے تو اس کے تصدق توسل ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اگر اسے میں ان کی ہسٹری نہیں جانتا اور اگر قبر میں ان کا معاملہ سخت ہے تو ہماری دعا کی ہم دعا کرتے تیری بارگاہ میں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ لمبی لمبی جا کے التجائیں شروع کر دینا، سر پہ جناب آوازیں لگانا شروع کر دینا، ہاں بابا یہ وہ فلاں۔ بھائی ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، بابوں کے بغیر تو نظام ہی نہیں چل سکتا، لیکن بابوں کے مانتے وہ بابے جن کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے۔ ساری زندگی جو کتے لڑانے والا ہے، جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، آپ مرنے کے بعد مزار بنا دے اور ہمیں کہیں چل کے اوپر منتیں مانے، کیوں مانے؟ ہم پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ہماری عقل نہیں کام کرتی، ہم نے پڑھا کچھ نہیں، ہم نے سنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق گزری ہو، ڈیوٹی انہوں نے وہی ادا کی ہو جو میرے مصطفیٰ نے ڈیوٹی ادا کی، اور وہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے والے اور نفرت دلانے والے اور نماز سے دور کرنے والے، سنتوں سے دور کرنے والے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو وہاں سے میت نکالنے کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ مسجد بنوا دی آپ نے، جگہ تھی کسی اور محکمے کی، آپ نے وقف نامہ نہیں لیا، یہاں پہ مسجد بنا دیتے ہیں، ایسا ایسا باقی زمین پہ قبضہ بھی کر لیں گے، تو اس مسجد کو گرانا شرعاً جائز ہے۔ مالک کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کے پیسے دو یا یہ مسجد وہ گرا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب چند مسئلے ذرا ذہن نشین کر لیں۔ اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ جس طرح عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے اس کا کپڑا اپنے احرام کا وہ ہم لے کے آتے ہیں، بطور برکت رکھ لیتے ہیں کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی ہے، اور نے سے عمرہ بھی کیا ہے تو اس کو اپنے کفن کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ بلکہ اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ صبح و شام آپ اس کی زیارت کرتے رہیں، آپ کو قبر یاد رہے۔ قبر حضور نے اس لیے فرمایا نا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی، آخرت یاد آتی، قبریں دیکھنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبرستان کی زیارت سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کفن بنا کے رکھنا، لیکن قبر کھدوا کے رکھنا، کروڑوں روپے مزار پہ لگوا کے رکھنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ قبر کی جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، کھدوا نہیں سکتے، اس پہ کوٹھا نہیں بنا سکتے۔ کہا کیوں؟ اللہ اکبر، ایسا کیوں کیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہونی، اسے معلوم نہیں ہے۔ آپ ایک جگہ اپنے لیے قبر بنوا لیتے ہیں، کھدوا لیتے ہیں، انتخاب کر دیں کہ یہ نشاندہی کر دیں کہ یہ میری قبر کی جگہ ہے، خالی رہنے دیں، اور وہاں پہ آپ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں کہ
اس کا اگر آپ اس میں نہیں دفن ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ میری جب قبر یہاں بنے گی، پتہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تو بعض علماء نے اس معاملے میں بڑی سختی کی ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ تم اللہ رب العزت کے فیصلے اللہ پر ہی چھوڑنے چاہیے، خود نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں کسی نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں اس زمین کی، اس قبر کی مٹی کے اجزاء تمہارے جسم میں ہوتے ہیں۔ تو یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی قبر کھدوائی نہیں ہے، اس پہ قبہ بنوایا نہیں ہے، گنبد لگوایا نہیں ہے۔ تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں فوت ہوں گے، تو پھر وہ جو آپ پیسے لگائیں گے، بنائیں گے، اس کا کیا بنے گا؟ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کفن تیار کر کے رکھ سکتے ہیں کہ یہ نصیب ہو، اگر نہ ہوا تو وہ کسی اور کو، لیکن اگر آپ نے گنبد لگوا دیا تو اس میں اب اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ فیصلے اللہ رب العزت پہ چھوڑنے چاہیے کہ پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں دفن ہونا، لیکن رب کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں دفن ہونا۔ لوگ فضا میں حادثے میں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فضا کو ان کے لیے برزخ بنا دیتا ہے، قبر بنا دیتا ہے۔ لوگ ڈوب جاتے ہیں پانی میں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، اللہ اس پانی کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ یعنی سوال جو منکر نکیر نے کرنا یہ ضرور ہو۔ کوئی شخص ہوا میں اڑ جائے ریزہ ریزہ ہو کے، اللہ اس ہوا کو اس کے لیے برزخ بنائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کہاں دفن ہونا ہے۔ قبر پر بیٹھنا، کیونکہ یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں دفن کے بعد کے، یا دفن کے مسائل جو چند چیزیں رہ گئی تھیں، تو یہ چونکہ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو ان مسائل سے آگاہ کر دیا جائے۔ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ جب بھی قبرستان جائیں تو قبروں پر پاؤں نہ رکھا کریں، قبروں پر پاؤں نہ رکھا کریں، احتیاط کیا کریں۔ جب لوگ دفن کرتے ہیں تو بہت ساری دائیں بائیں کی قبریں ضائع کر دیتے ہیں، منہدم کر دیتے ہیں، ان کے اوپر پاؤں بھی دھرتے ہیں، اور وہاں بلکہ بعض لوگوں کو میں نے کئی لوگوں کو قبر کی دیوار جو پیچھے تختی لگی اس کے ساتھ بیٹھ کے سوتے بھی دیکھا۔ تو وہاں سونا نہیں چاہیے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں، پیشاب پخانہ وغیرہ قبرستان میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی اپنی مرضی سے قبروں میں رستہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ جو رستے بنے ہوئے ہیں پگڈنڈیاں وہاں سے گزرے، نیا رستہ قبرستان میں نہ بنائیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر جانا ہے تو وہاں جانا چاہتا ہے، مگر قبروں پر سے گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے۔ سمجھ آئی جی بات؟ کہ قبریں ہیں نا، تو آپ کے رشتہ دار کی قبر آخر پہ، آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں کہ قبروں کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، اور کوئی دوسرا رستہ متبادل نہیں ہے، تو فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کر قبرستان میں وہاں ان کے صالح ثواب کرنا۔ سمجھ آئی یہ مسئلہ؟ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی کسی بھی صورت میں قبروں کے اوپر چڑھنا، قبروں کو پھلانگنا، ان سے گزرنا، جی میں نے اپنے ابا کی قبر پہ جانا ہے، میں نے اپنی اماں کی قبر پہ جانا ہے، تو آپ کو قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑے اور رستہ نہ ہو تو فرمایا وہیں کھڑے ہو کے صالح ثواب کر دیں، آگے نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی کوئی شان ہے نا یار، ان کا بھی کوئی مرتبہ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا اسلام وہ مذہب ہے جس نے دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کی تعظیم کو برقرار رکھا۔ ادیان باطلہ میں مرنے کے بعد لوگوں کو، ایک کلپ میں نے دیکھا اس دن، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، پتہ نہیں وہ کون سا مذہب ہے، کہ وہ سیدھا گڑھا بناتے، سیدھا بالکل اس میں بندے کو گاڑ دیتے ہیں اس طرح۔ اسلام وہ مذہب ہے، بعض ادیان میں یہ طریقہ بھی رائج رہا کہ مرنے کے بعد درختوں کے ساتھ جا کے لوگوں کو باندھ دیتے تھے، مرنے کے بعد درختوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے
اور جانور آتے تھے اور وہ انہیں کھا جاتے تھے۔ لیکن کیا پیارا دین ہے، اور اس دین میں طریقے رائج جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی پروٹوکول اور تعظیم اور ادب کا، کیونکہ اہل سنت و جماعت، اہل سنت وانی میں وال آپ سے پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ وال نہ ڈالا کریں، وال نہ ڈالا کریں۔ ہمیں اپنے اعمال پہ کوئی فخر نہیں ہے، اللہ کے فضل سے فخر ہے تو اس عقیدے پہ کہ ہم کسی کے بے ادب نہیں ہیں، ہم کسی کے بے ادب نہیں، اللہ کی ذات کے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے، اللہ کے نبی کی آل بیت کے، اللہ کے نبی کے تمام صحابہ، کسی کے ہم بے ادب نہیں ہیں۔ ورنہ وہ آپ کو پتہ ہے کسی کو ادب ہضم نہیں ہوتا، کسی کو بے ادبی ہضم نہیں ہوتی۔ ہم وہ ہیں کہ ہمیں بے ادبی ہضم ہوتی نہیں، ہمارا ہاضمہ ہی اس دن خراب ہو جاتا ہے جب کوئی میرے آقا کریم علیہ السلام کے دین کی توہین کرتا ہے۔ جس نے اللہ کی توہین کی اس نے بھی دین کی توہین کی، جس نے مصطفیٰ کی توہین کی اس نے بھی دین کی توہین کی، جس نے اہل بیت اور صحابہ کی توہین کی اس نے بھی دین کی توہین کی، جس نے اولیاء علماء کی توہین کی اس نے بھی دین کی توہین کی۔ اللہ نے ہمیں توہین والوں میں سے بنایا ہی نہیں ہے، توہین والوں کو توہین مبارک، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ادب کرنے والا اور سچا بنایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی آپ کو تو یاد ہوگا، میرے ذہن سے نکل گئی، تو آپ بڑے انہماک کے ساتھ، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، یعنی قبر میں وہ اس طرح گاڑ دیتے ہیں، اس طرح مختلف قسم کے جھوٹے دین جو ہیں ان میں۔ اب سب سے جو بدترین سلوک مرنے کے بعد ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کون سا مذہب کرتا ہے؟ وہ ہندو کرتے ہیں، جلاتے، بڑی اذیت، بڑی اذیت۔ مدینہ شریف میں ایک شخص نے پسو جلایا تھا، حضور نے یہ فیصلہ بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، ہاں بھی پسو کیوں جلایا؟ آگ میں جلانے کا عذاب صرف اللہ رب العزت کو اختیار ہے اور کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو جس بندے کو پورے کا پورا جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، اور اتنا اچھا کتنا مہنگا مرنا ہے مرنا بھی بڑا مہنگا ہے کہ اس کے لیے پتہ نہیں کتنے بالن، جو اگر سنا ہے کہ جو امیر بندہ مرتا ہے اس کے لیے وہ سندل کی لکڑیاں جلاتے ہیں یا اور قیمتی لکڑیاں جلاتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ ان کے جھوٹے دین میں، ہندوؤں کے جھوٹے دین میں مرنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے۔ پتہ نہیں اور تھاپیوں شاپیوں سے جلاتے ہوں، تھاپیاں بھی ان تو وکتی ہیں، کدھر کدھر جاؤ؟ ہاں جی، ہاں وہ بھی اب لوگ تقسیم بیچتے ہیں، ایندھن کی کمی ہے۔ تو جلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑی اذیت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مردہ کی ہڈی توڑی ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندہ کی ہڈی توڑی۔ سمجھ آئی جی؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جب حضور کو غسل دے رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وصیت تھی کہ علی تو نے مجھے غسل دینا ہے، یہ میرے آقا کی علی سے محبت تھی، پیار تھا۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب ہم غسل دے رہے تھے تو آپ کی آنکھوں کے اوپر اور پیشانی کے اوپر جو پانی کے قطرات رہ گئے تھے نا، ان کو چوسنے والے صدیق اکبر تھے، ان کو چوسنے والے۔ اب لوگوں نے جھوٹی روایتوں میں جناب وہ تو تھے ہی نہیں جی، یہ نہیں، بندے کو جس کے ساتھ دشمنی بغض ہو نا پھر بغض ہی نظر آتا ہے۔ دونوں پارٹیوں کو سن کے دیکھا کرو، ایک طرف سن کے بغض بٹھا کے دل میں اظہار کر دیتے ہو، فیصلہ تب۔ پہلی بات تو یہ کہ ان معاملات میں ہمیں ہمت ہی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں کہ فیصلے کر سکیں۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے ہم ایک پہلو پر پانی بہاتے تو حضور دوسرا پہلو خود ہی بدل لیتے، حضور دوسرا پہلو خود بدل لیتے تھے۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے،
اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر جزا سزا کس کے لیے ہے؟ جزا سزا کس کے لیے؟ اور قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وہ زندہ ہیں، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین میں کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کسی کی میت کو جلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑی اذیت اور تکلیف کا کام۔ تو اپنی کسی رشتہ دار کی قبر پہ آپ نے پہنچنا ہے تو وہاں پہنچنے تک آپ کو قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑے تو فرمایا رک جاؤ، وہاں نہ جاؤ، جہاں تک رستہ ملے وہاں کھڑے ہو کے آپ اصالِ ثواب کر دیں، فاتحہ پڑھ دیں۔ زندہ ہوتے ہیں تو پوچھتا کوئی نہیں، مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیتے ہیں۔ صحیح بات، ایسے بے ادبی سے باپ کو بھی بلایا جاتا ہے، بے ادبی سے ماں کو بھی بلایا جاتا ہے، بیوی کے لیے ماں کو گالیاں دے دی جاتی ہیں، بیوی کی حمایت میں ابا کو برا کہا جاتا ہے، ابا مر جاتا ہے تو دیگیں چڑھ جاتی ہیں، اماں مر جاتی ہے تو دیگیں چڑھ جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو صحیح کہ مرنے کے بعد ہی کوئی قدر کر لے۔ قبر پر اچھا جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے، قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ ہاں ادھر جوتے پہن سکتا ہے، جنازے کے وقت جوتے پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے، توہین ہو جائے گی، جرابیں قیمتی ہیں، مٹی لگ جائے گی۔ تسلیاں کر رہا ہے اپنی طرف سے کہ کل کوئی میرے جنازہ کے ساتھ صحیح طرح کھڑا نہ ہو سکے۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں کہ آپ جوتی پہنے رکھیں، وجہ یہ ہے کہ جوتیوں کے نیچے گندگی لگی ہوتی ہے، جوتیوں کے نیچے گندگی ہوتی ہے جو نماز جنازہ میں مخل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ماحول اس طرح کا ہے، گوبر، پیشاب، پخانہ وغیرہ جو ہے وہ اکثر جنازگاہوں جہاں صفائی کا سسٹم نہیں ہوتا، تو آپ باہر سے آئے ہیں تو ہم اس پہ ضد نہیں کرتے، لیکن جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں۔ میت کی نماز جنازہ کے تقدس اور اس عظیم نماز کے تقدس کے پیش نظر جوتے اتار لینے چاہیے۔ تو جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے تو جو حضرات ہوتے ہیں نا پکے وضو والے، وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ مسئلہ بیان ہو جاتا تو پھر نظریں پھر اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو جوتے پہنے دیکھا قبرستان میں، فرمایا جوتے اتار دو، ورنہ جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو ایذا پہنچا اور نہ وہ تجھے پہنچائے۔ یہ حدیث شریف ہے، جوتے پہننا قبرستان میں ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ حضور فرمایا نہ تو اسے پہنچا نہ وہ تجھے پہنچائے۔ اچھا یہ تو بچا ایذا پہنچا، وہ کیا پہنچا؟ اس کے مختلف جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جب کوئی قبرستان میں خلاف شریعت کام ہوتا ہے تو صاحب قبر جو قبرستان والے ہوتے ہیں وہ اب اپنی مرضی کے نہیں رہے، ان پر اب اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو اب تو ولی ان کو کہا جاتا ہے نا جو قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں۔ پہلے ولی وہ ہوتے تھے جو قرآن پڑھاتے بھی تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، اس لیے وہ بھٹکتے نہیں تھے۔ اب چونکہ قرآن و حدیث جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بھٹک جاتے بغیر استاد کے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا جی میں نے فلاں میلے پہ جانا ہے، وہاں پہ استاد جی نے منع کیا، شاگرد نہ رکا، آپ نے فرمایا وہاں پہ غلط لوگ ہوتے ہیں۔
کنجریاں ہوتی ہیں، مخنثات ہوتے ہیں، ڈھول ڈمکا ہوتا ہے. اب تو یہ بھی عبادت بنا لیا لوگوں نے. اب اگلا سٹیپ ان کا مسجدوں میں داخل کرنے کا ہے. کامیاب ہو جائیں گے وہ اس میں، یہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر نہیں مانتا تو یہ ایک چٹھی لے لے. وہ چٹھی کے اوپر کچھ لکھ دیا، کہا پڑھنا نہیں، اور جو وہ ایک بندہ تمہیں ملے گا جواب دے وہ مجھے تو نے بتانا ہے. تو شاگرد نہ رکا جناب، وہ چلا گیا میلے پہ. وہاں دیکھتا ہے کہ مزار کے دور ایک بزرگ گھوڑ سوار ملے. کہا بابا جی یہ فلاں بندے نے رکا بھیجا ہے، اس کے پیچھے جواب لکھ دیں. شاگرد نے کہا. انہوں نے جواب لکھ دیا اور چلے گئے. اسے میلہ بھول گیا. کہتا ہے پتہ نہیں یہ لکھا کیا ہے پیچھے کو، مجھے پڑھنے کی حکم نہیں ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں. واپس اپنے استاد جی سے پوچھتا ہے حضور اے بابیاں ہوتے کی لکھ چھڑے ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ لکھا تھا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مزار پہ نمازیں نہیں ہوتی، وہاں مسجد نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی، اور وہاں پہ مخنثات کے ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول ڈمکے ہوتا ہے، جس طرح کہ اب یہ ہندوؤں کے میلے کا سما ہوتا ہے. دکانیں لگ جاتی ہیں اور کبڈیاں ہوتی ہیں جناب، گھوڑ ناچ ہوتا ہے. بدقسمتی نال ہے سارا کچھ ساڑے ہی کھاتے چ، بدقسمتی نال ساڑے کھاتے چ ہے، پر جڑے یہ کم کر دیں وہ ساڑے بچوں نہیں ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے کہ کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے جو لکھا اس کا جواب اس میں کہا مجھے کہتے ہو کہ تمہارے مزار پہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ جو بزرگ ملے تھے نا یہ وہ صاحب مزار تھے. مسئلہ اور بات یہ اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. آج کسی چیز کا انکار کرنے کا شوق بہت لوگوں میں عام ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جملہ لوگوں کی زبان پہ ہے. کوئی یہی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کے والد کا نام جو ہے بتائیں، قرآن و حدیث میں ہے؟ کوئی نہیں. یہ اس طرح کا سوال ہے. تو انہوں نے کہا، پیچھے جواب لکھا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم زندہ ہو نا، دنیا میں بیٹھے ہو، تم سے ایک شاگرد نہیں روکا گیا. حضرات اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عملی طور پہ مظاہرہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا تم سے ایک شاگرد نہیں روکا گیا، تو نے ٹل لگایا اپنا کہ یہ نہ جائے نا. اس نے کہا استاد جی میں جانا ہی جانا ہے، اتنے میڑا ہوں شامل والا، میں یہ ویکھنا ہے، میں وہ ویکھنا ہے، میں فلاں ویکھنا ہے، میں کتیاں دی لڑائی ویکھنی ہے، تے میں ناچ گانے ویکھنے ہیں، تے میں کبڈیاں ویکھنے، میں گھوڑ دوڑ ویکھنی ہے، بیل دوڑ ویکھنی، نیزہ بازی ویکھنی. اب یہ سالے ثواب ہو رہے ہیں. یعنی سب سے بڑا جو ظلم ہمارے ساتھ، ہمارے مسلک کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو اصالِ ثواب بنا دیا گیا. سارے جہان کے ناچ گانے والے اکٹھے ہو گئے تو یہ اصالِ ثواب. ناچ گانا تو برابر ہی ہوتا ہے. ایک بندہ منگوا کے جناب وہ ساز ان پہ قرآن پڑھنا شروع کر دے تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ الٹا توہین ہو جائے گی کہ حرام کو حرام کی نظر سے دیکھا گیا. یہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا حرام کو حلال سمجھ کے کیا گیا، یہ اور بڑا جرم ہے. انہوں نے کہا ایک بندہ، ایک شاگرد تم سے روکا نہیں گیا اور مجھے کہتے ہو کہ ان کو روکو. جب یہ یہاں پہ آ کے خرافات شروع کرتے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. جب ان کی ہوس پوری ہو جاتی ہے، نفس کے پجاری اپنے معاملات سیدھے کر لیتے ہیں، تو پھر میں اپنے مزار میں واپس آ سکتا ہوں. اب آپ سمجھیں کہ مزار سے بندہ باہر کیسے جا سکتا ہے؟ حد ہوگی جی، یہ نئی کوئی بات کر دیتے ہیں. اس پہ قرآن کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی ہے؟ کوئی نہیں کروائی. آپ کے علم میں ہے؟ سارے مانتے ہیں کہ حضور نے مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی ہے. کن کی؟ زندوں کی یا مردوں کی؟ ہاں دو گی آپ کہہ رہے ہیں، زندوں کی.
جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام نبی کریم علیہ السلام کے مقتدی بنے ہیں وہ دنیا میں تھے یا جا چکے تھے؟ تو جو چلا جائے وہ مردہ ہوتا ہے زندہ؟ مردہ ہوتا ہے؟ آپ بول نہیں رہے، پھنس گئے ہیں شاید اس لیے کہ جو اس دنیا سے چلا جائے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ مردہ ہوتا ہے نا؟ ہر بندہ مردہ نہیں ہوتا، جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا بے شعور تم ہو، بے شعور تم ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ جو مر جائے رب کی راہ میں وہ کیا ہے؟ قبر میں زندہ ہے۔ تو مسجد اقصی میں حضور نے امامت کروائی کن کی؟ انبیاء کی۔ یہ انبیاء دنیا سے جا چکے تھے، یہ کس کس ملک سے چل کے آئے؟ پیچھے کھڑے ہوئے امامت، مصلی امامت پہ کون ہے؟ مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے۔ کون؟ انبیاء۔ تو وہ آئے ہیں تو نماز پڑھی ہے نا۔ اگر اللہ کے انبیاء قبروں سے مزاروں سے اٹھ کے آ سکتے ہیں، کوئی فلسطین سے آیا، کوئی نینوا سے آیا، کوئی کہاں سے، آدم علیہ السلام سری لنکا سے تشریف لے گئے، تو جا سکتا ہے بندہ؟ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہا بزرگوں نے کہ تم سے ایک شگرد نہیں روکا گیا تے مینوں ایک کہنا ہے بھئی یہ خسرے نو بھی روکو تے کوڑیاں نو بھی روکو تے ناچ گانے نو بھی منع کرو۔ فرمایا جب یہ شروع کرتے ہیں تو میں اپنے مزار سے چلا جاتا ہوں، اس لیے کان کھول کے سن لیں، جب بھی اللہ رب العزت کے ولی کے مزار پہ کوئی برا کام ہو، اللہ تعالیٰ کا ولی مزار میں رہتا نہیں ہے۔ جی ہم بابا حاجی شیر جاتے ہیں، ہم پناہ صاحب جاتے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں، اتھے بھی یہ کچھ ہوتا ہے، اتھے بھی یہ کچھ ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیوں نہیں روکتے؟ تسی کیوں جاندے ہو؟ تسی اللہ دے ولیاں دے نا تے گاواں چھڑ دے لوکاں دی فصلاں اجاڑن واسطے، تانوں کنے اجازت دیتی؟ سمجھ آئی؟ اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اور یہ فیض ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ امام اہل سنت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ زندہ نبی کے غلام بھی قبروں میں زندہ ہے۔ کیا دعا ہے قبرستان جانے کی؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب کم ضمیر خطاب کی ہے کہ مخاطب جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہو اور حاضر ہو، تو قبروں والے زندہ ہوتے ہیں
یہ الگ بات ہے کہ ہر کسی کو آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا، جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اختیار اسے ہوتا ہے۔ سنیے جناب مسئلہ، تو فرمایا کہ قبر کے، یہ بات چلی تھی جوتی سے، قبر میں جا کے جوتا ادھر نہیں پہننا چاہیے۔ قبر پر قرآن پڑھنا، پڑھوانا، اب اس کے متعلق ایک بڑی تحریک چل نکلی ہے سوشل میڈیا پہ کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث سے غالباً پچھلے جمعہ میں نے شاید آپ کی گوش گزار کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبرستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سرہانے کی طرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر ام المفلحون تک، اور پاؤں کی جانب آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہ رکوع پڑھو۔ یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جو قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، رب اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ لیجئے جناب، قبرستان میں آپ پڑھ سکتے ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن۔ اس پہ ایک حدیث پاک سنیے، ورنہ اس حدیث کا انکار کیجئے کہاں جائیں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کی قیادت فرما رہے ہیں اور حضور رکے، صحابہ کرام نے خیمے لگائے، نبی کریم علیہ السلام نے جس خیمے میں حضور جلوہ فراز ہیں اس سے تھوڑی دور صحابہ کا ایک خیمہ تھا۔ صحابہ کرام جیسے ہی خیمہ لگا کے فارغ ہوئے، لیٹے ہی ہیں تو کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور حتی ختمہا، حتیٰ کہ ساری سورہ ملک پر ڈالی۔ صحابہ کرام کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں، حد ہو گئی ہے، ایتھی خیمہ لایا سی تو پتہ نہیں پردہ کون بھی ہے۔ پڑھنے والا بڑے عجیب انداز سے پڑھ رہا تھا، تحسین صوت و تحسین صوت، لہجہ بھی غمزدہ تھا، آواز بھی بڑی خوبصورت تھی اور مخارج بڑے خوبصورت تھے، پڑھ رہا تھا۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پتہ نہ چلا کہ قبر میں یہ پتہ نہیں کون پڑھ رہا ہے، سامنے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ سیدھے حضور کی بارگاہ، سرکار نے یہ نہیں یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، بندہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ایسی بڑے پریشان ہے، سانو نظر نہیں آ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پہ تاثرات کیا ہوں گے؟ حضور نے یہ حدیث میں تو ذکر نہیں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ شاید حضور نے پوچھا ہو، سن دے تسی آئے ہو، پوچھ دے میرے کو۔ اب آپ ہی مجھ سے پوچھے آگے کہ شاہ صاحب یہ فلاں جو ساتھ گلی ہے نا اس میں کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ میں کہوں گا بھائی آپ سن کے آئے ہیں، پوچھتے مجھ سے۔ پتہ چلا صحابہ نے ایک عقیدہ دیا کہ تم جس چیز کو آنکھوں سے دیکھ بھی لو، کانوں سے سن بھی لو، اس کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے، تمہارا سننا اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کا نبی جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے پتہ نہیں ہے کون پڑھنے والا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جہاں تم نے خیمہ لگایا وہاں ایک قاری قرآن کی قبر موجود ہے۔
وہ اپنی قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. تیری نظر میں اے رائی رائی علم میں ہے تیرے ساری خدائے، علم میں ہے تیرے ساری خدائے. تجھ کو خدا نے آپ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہاں قبر جہاں تم نے خیمہ لگایا وہاں قبر ہے، اور پڑھنے والا یہ دنیا میں تحسین صوت کے ساتھ خوبصورت آواز اور تحسین صوت غم زدہ لہجے سے پڑھتا تھا. حضور نے فرمایا جب یہ قبر میں گیا منکر نکیر آئے، منکر نکیر آئے. تو یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے نا، منکر اور نکیر والا. قبر میں جب وہ آئے تو ہر کسی کی قبر میں منکر نکیر کے آنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا. حضرت عمر نے کہا تھا سوڑیو کہ جس لئے میں قبر سے جاواں گا تو کی ہوئے گا کہ منکر نکیر میرے کو بھی پوچھن گے. تو آڈے کوئی عمر دا مخالف تو نہیں بیٹھا؟ جیڑا عمر دا مخالف ہوئے، جیڑا عمر دا مخالف ہوئے اللہ اندے بلے نظر رحمت فرما سی. حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو کون ہوتا؟ بولو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. یہ چار یار سونے نبی دے نا، یہ چاروں ہیرے ہیں. اپنی مثال آپ نے، سانو کسے نو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ کوئی کسے دی آڑ دے وچ کسے دی توہین کرے. اور مولا علی قیامت والدن میں اکثر تو انواخدہ ہونا بھی جڈی ہلے حضرت مولا علی دی تلوار پاک دے وچ طاقت آئی نا، اوڈے آپ دے لتر وچ بھی طاقت، جتے وچ بھی طاقت ہے کہ انہاں پھیرنا ہے پھر قیامت تلنا ہے. دی آؤ نا ذرا عرض کی تھی سونے آؤ ارشاد تو فرماؤ جلے میں اپنی قبر جا ساتے منکر نکیر دوں میں میرے کو آسن. حضور نے فرمایا عمر تیرا معاملہ اور ہے، تیرا معاملہ اور ہے. جس لئے تو قبر جاویں گا منکر نکیر آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے تو اٹھ کے بیٹھا ہوگا. حد ہو گئی ہے، اٹھا کے بانا ایسی سی یہ پہلے ہی بیٹھے نو. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پہلا سوال کرنا چاہیں گے تم ان پہ کر دو گے من ربکما. اے جناب پہلے تسی دسو نا میرے کو پوچھنا والے ہو تواڈے دوواں دا رب کون؟ کہ کوئی حضرت عمر کو پوچھے، جس لئے سارے سوال جڑے ان نکیرین نے پوچھنے آئے. حضور نے فرمایا عمر وہ سارے سوال تم ان پہ کرو گے. ایک دوجے لوگ ویکسن جناب حد ہوگی، سانو امتحان لون واسطے بھیجا گیا یا دیون واسطے بھیجا گیا. لیکن یہ شانیں کب ملتی ہیں؟ جب مصطفیٰ پہ بندہ جان نثار، جب اپنی جان نثار کرتا ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے. میں یا رسول اللہ یہ قبر میں جو عزت ہے نا یہ پہلے تجھ پہ فدا ہوئے ہیں تو پھر ملی ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب منکر نکیر اس کی قبر میں آئے نا، اس قاری صاحب کی قبر میں، تو اللہ نے فرمایا منکر نکیر جی یا اللہ، رب نے فرمایا کہ یہ دنیا میں قرآن بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو ذرا اسے قبر میں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دو. حضور نے فرمایا وہ قبر میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ حدیث پاک ہے اور کسی کو اس حدیث کی سند پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. سارے مکاتب فکر کے حضرات پڑھتے بھی ہیں اس حدیث پاک کہ قبر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. کہاں سے؟ آپ نے غور نہیں کیا، میں ذرا منطبق کر دوں مسئلے کو. کہاں سے؟ قبر سے. قبر سے آواز آئے قرآن پڑھنے کی، اللہ کا نبی خوش ہو تو قبر پر کوئی پڑھے؟ نہیں سمجھ آئے؟ قبر پر کوئی پڑھے یہ گناہ ہوگا. میرے آقا کریم اسلام نے فرمایا قبر پر کھڑے ہو کے پاؤں کی جانب آخری رکوع سورہ البقرہ کا اور سر کی جانب پہلا رکوع سورہ بقرہ کا حضور نے فرمایا پڑھو. تو قبرستان پہ جا کے قرآن پڑھنا جائز ہے.
لیکن اس کی چند شرائط ہے. یہ مسئلہ میں یہاں پہ چھوڑوں گا, یہ قبر اگلے جمعے بھی چلے گی. مسئلہ یاد رکھیں ذرا, توجہ فرمائیں. آج کل یہ رواج چلا ہوا ہے کہ لوگ کچھ حفاظ کرام لیتے ہیں کرائے پہ, ان سے پہلے طے کرتے ہیں, یہ طے نہیں کرنا چاہیے. ان کو جا کے قبرستان میں بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ساری رات یہاں پہ بیٹھ کے پڑھو. بھئی بچے ہیں, کیا ہے, بچے ہیں, وہ میچور نہیں ہوتے, انہوں نے قبروں میں شرارتیں بھی کرنی ہوتی وہاں پہ قبر. ظاہر ہے بچوں کا مزاج ہوتا ہے, اور بچے ایک ایسی چیز ہیں یہ بندے کے غضب کو, بندے کے غصے کو نرم کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے گھر میں کوئی نہ کوئی شے وہ توڑنی ہوتی جڑی قیمتی ہو. مثلا ریڈیو پیا ہے نا, تو اندر وچ مقناطیس, انہیں جناب ریڈیو سارے دا آپریشن کر کے, کیونکہ بچپن اسی بھی یہ کام کرتے رہے, آپریشن کر کے نا ریڈیو دا اندر صرف مقناطیس گڑ لینا ہے. اب یہ نہیں نقصان کرتے ہیں بچے, شرارتیں کرتے ہیں بچے. آپ ان سے بڑے لوگوں جیسی توقعات نہ رکھا کریں. تو وہ جب قبرستان میں بیٹھتے ہیں تو قبروں کا تقدس پامال کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قبرستان میں بیٹھ کے شاید ثواب زیادہ ملے گا, اور میں ایسا نہ کیا کریں. آپ نے قرآن مجید پڑھوانا ہو تو کسی بھی مدرسے میں طلباء کرام کی کچھ خدمت کر دے, وہاں سے ثواب لے لیا کریں. اسپیشلی بلا کے ان کی اسباق کو ضائع کر کے, ان کی منزل ضائع ہو گئی جناب, نہ بھیجا انہوں استاد صاحب نے تو آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں. منزل ضائع, سبق ضائع, قرآن کا سبق ضائع, ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں. تو کسی مدرسے میں یہ رابطہ کر لیا کریں کہ جناب ہمیں اتنی منزل چاہیے, تو وہاں طلباء کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں. یہ بہترین سال ثواب ہے. قبرستان میں بچوں کو لے جانے کی بجائے اگر لے کے جائیں تو تھوڑی مدت کے لیے دن میں وہاں سے واپس آ جائیں. رات کو وہاں پہ بٹھانا یہ مناسب نہیں ہوتا. اذیت بھی ہے, تکلیف بھی ہے, اور بے حرمتی بھی ہوتی ہے. ظاہر رات کو بچوں کو نیند ہے, وہ وہاں پہ وہ بول و براز بھی کر دیں گے, قبروں کا تقدس بھی پامال کریں گے. بچے ہیں کہ صبح جناب تسی بڑا سارا علماء لیتے آ جانا ہے, تسی جناب شاہ صاحب جی, قاری صاحب جی, حافظ صاحب جی, تسی بچے کے لے آؤ بھی کیتا, آوے کیتا. بچوں نے نہیں کیا, آپ نے کیا. آپ سے اپنے بچے کنٹرول ہوتے ہیں, سچ بتا نہیں ہوتے نا. تو طالب علم یہ جو درویش ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے جوتے کوئی آگے پیچھے کوئی یا کوئی بھی معاملہ بنا, آپ کو غصہ آتا ہے, اس پہ غصہ نہ کیا کریں. میرے آقا نے فرمایا یہ جو بچے دین کے طالب علم ہوتے ہیں, ان کے قدموں کو رب نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے, اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ فرشتوں. تمہیں پتہ نہیں ہے میرا دین پڑھنے کے لیے آئے. تو اس لیے قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے, زبردستی پڑھوانا نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے پڑھوانا ہو تو مدرسے میں ہی پڑھوا لیا کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق بخشے. باقی انشاءاللہ یہ مسئلہ تلقین جو ہے قبر پہ, یہ اگلے جمعہ پہ یہ حدیث آپ کے گوش گزار کی جائے.